دیا تشریف لے آئے. میں جناب دانیال عبدالرؤوف صاحب، جناب ندیم آزاد صاحب اور ان کے رفقا کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں بلبل باغ مدینہ کو. اور بس یہ اشعار اپنی حاضری کے جو پیغام میں مستقل یہاں قبلہ کے ساتھ ہوں یہی پیغام دے رہے تھے کہ ایک بے نام کو اعزاز نسب مل جائے، ایک بے نام کو اعزاز نسب مل جائے، کاش مداح پیمبر کا لقب مل جائے، کاش مداح پیمبر کا لقب مل جائے، اور ایک پل کو بھی ہو جائے توجہ تیری، ایک پل کو بھی ہو جائے توجہ تیری، عمر بھر کے لیے ملنے کا سبب مل جائے، اور تو اگر چھاپ غلامی کی لگا دے مجھ پر، تو اگر چھاپ غلامی کی لگا دے مجھ پر، مجھ گناہگار کو پروانہ رب مل جائے. اور اب تو گھر میں بھی مسافر کی طرح رہتا ہوں، اب تو گھر میں بھی مسافر کی طرح رہتا ہوں، جانے کس وقت مجھے اذن سفر مل جائے. انتہائی ادب و احترام کے ساتھ بلبل باغ مدینہ، بلبل باغ بوستان رضا، رئیس المداحین حضور قبلہ الحاج محمد اویس رضا قادری دامت برکاتہ العالیہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم میرے سامعین، ناظرین، بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردے میں سننے والی میری ماؤں بہنوں، بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی جب میں تشریف لینے کے یہاں موجود ہوا اور جب میں یہاں پہنچا تو بیان چل رہا تھا، مجھے دیکھ کے مختصر کر دیا. ایک بات جو انہوں نے کی نا، اس کو تو سمجھنے کی کوشش کریں کہ نعت خوانی کیوں کی جاتی ہے. یہ نوجوان ماشاءاللہ یہ 11ویں اور 12ویں کے مہینے میں ماشاءاللہ کوئی کتنی 63-60 کے قریب کوئی محفل کرتے ہیں ماشاءاللہ. تو تقریباً روزانہ کی بنیاد پہ ہوتی ہوگی. تو یہ ایک اچھا عمل ہے، ضرور ہے، لیکن یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم یہ نعت خوانی کی محفل کرتے کیوں ہیں، اس کی کرنے کی وجہ کیا ہے. جیسا کہ ابھی آپ کو ایک بزرگ کے حوالے سے یہ انہوں نے بتایا کہ حضور کی ثنا کی جائے، تو اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے نا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دل میں حضور کا عشق پیدا ہو تو خوش الحان ثنا خوانوں سے حضور کی نعتیں سنو. تو مقصد یہ ہے کہ حضور کا عشق ملے، اور حضور کا اگر عشق ہے تو بڑھ جائے. یہ ہے مقصد نعت خوانی کا. نعت خوانی کرتے رہیں اور عشق ہی نہ آئے تو پھر کیا؟ ایسی نعت خوانی کا فائدہ نہیں، مقصد تو حاصل ہوا نہیں.
دیکھو عشق جب بڑھے گا نا، جسے سچا عشق کہتے ہیں، عشق جب بڑھے گا تو مجھے بتاؤ کوئی عاشق رسول، سچا عاشق رسول کبھی نماز قضا کرے گا جان بوجھ کے؟ کیا اس کو یہ گوارا ہوگا کہ میں جان بوجھ کر نماز قضا کر کر جس کے عشق کا دعویٰ کرتا ہوں انہی کی آنکھوں کو تکلیف دوں؟ عاشق تو کہے گا بس میں محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک دوں. حضور نے نہیں فرمایا نماز میری آنکھوں کو ٹھنڈک دوں. تو نماز پڑھتے رہیں، ادا کرتے رہیں اپنے وقت میں، اور حت الامکان کوشش کرے بندہ کہ کبائر سے بچے، صغیرہ گناہوں سے بھی بچے. اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے. تو نعت خوانی کا یہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہاں اب مجھے الحمدللہ اس فیلڈ میں تقریباً 40 سال ہونے کو آئے. میں نے بچپن سے ہی الحمدللہ نعت خوانی شروع کی ہے، اور جوانی بھی اسی میں گزاری اور نوجوانی بھی اسی میں ہے. اللہ کرے آگے اگر زندگی اللہ دے خیر والی تو وہ بھی حضور کے ذکر میں گزرے. میرا اپنا یہ مشاہدہ ہے الحمدللہ کہ نعت خوانی کی برکت سے ایک دو نہیں سینکڑوں لوگ میں جانتا ہوں، سینکڑوں کہ جو نعت خوانی کے اندر آتے رہے اور ان کے اندر ایک ایسا رنگ آنا شروع ہوا الحمدللہ کہ وہ باعمل ہو گئے. ایسے کئی ہیں. اب میں نے ڈائری بنائی نہیں کہ جس میں نام لکھتا، اس کا ایڈریس لکھتا، پتہ لکھتا. یہ میں نے بنایا ہے، ورنہ بنانے کی کوئی حاجت نہیں. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ واقعی یہ محفلیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں ایک دن حضور سے قریب کری دیتی ہیں. تو ایسی محفلوں کو کبھی چھوڑا نہ کریں، اور اس کا ادب جو ہے نا وہ بہت لازم ہے. اگر ہم بے ادبی کرتے رہیں گے معاذ اللہ، یعنی کہ ظاہر ہے کہ توجہ سے نہیں سنیں ذکر اور اپنی باتوں میں لگے رہیں اور موبائل فون پہ کھیلتے رہیں، لوگ دیکھنے والے دیکھ رہے ہوں، اندر اندر جل رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ پھر وہ ادب کہاں ہے؟ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے سامنے کبھی حضور کا نام آ جاتا تھا تو غایت تعظیم سے ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے اور ایسے بیٹھ کے سنتے تھے کہ پرندوں کو گمان ہوتا تھا کہ یہ کوئی اسٹیچو ہے، اور آ کر بیٹھ جاتے تھے. ایک ہم ہیں کہ ساری باتیں ہم کو محفل میں یاد آتی ہیں، موویاں، فوٹو، یہ سب ہم کو ادھر ہی یاد آتی ہیں. حالانکہ نہ ہمیں کسی نے اس لیے بلایا کہ آپ آ کر موویاں لینا، کسی نے اس لیے نہیں بلایا. آپ کو اسی لیے بلایا کہ آپ نعت سنیں، مجھے اس لیے بلایا کہ نعت سناؤ، ساؤنڈ والے کو اس لیے بلایا کہ ساؤنڈ چلائے، مووی والوں کو اس لیے بلایا کہ مووی لیں. ہر اپنا اپنا کام کرے. اور ماشاءاللہ مووی والے بھی دیکھنے کیمرہ سیٹ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ یہ محفل کون سی ہے. تو جب تک ہم اس محفل کا ادب نہیں سیکھیں گے بات بنے گی. اللہ مجھے بھی ادب نصیب فرمائے، آپ لوگوں کو عطا فرمائے، اور اللہ ان بچوں کو سلامت رکھے جو ایسا اہتمام کرتے ہیں. اپنی طرف سے انہوں نے کچھ فرمائشیں لکھ کے دی ہیں، میں ان میں سے انشاءاللہ منتخب کر کے کچھ کلام پڑھ دوں گا انشاءاللہ. تو آئیے سب سے پہلے میرے ساتھ مل کر درود و سلام پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے. دل میں روشن ہے شمع عشق حضور، کاش جوش ہوس ہوا نہ کرے. لے رضا سب چلے مدینے کو، لے رضا سب چلے مدینے کو، میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، سلم علیک یا حبیب اللہ. خدا تجھے
کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں چھیڑا چھڑی یار چھیڑا چھڑی یار چھیڑا چھڑی یار چھیڑا چھڑی یار وجے اللہ والی تار سونے سائیاں والی تار وجے اللہ والی تار سونے سائیاں والی تار میرے مرشد والی تار چھیڑا چھڑی یار چھیڑا چھڑی یار اللہ 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 چھیڑا چھڑی یار چھیڑا چھڑی یار اپنی لگن لگا دے اپنی لگن لگا دے اپنی لگن لگا دے بس اپنی لگن لگا دے اپنی لگن لگا دے اپنی لگن لگا دے میری خودی مٹا دے میری خودی مٹا دے اپنی لگن لگا دے چھیڑا چھڑی یار چھیڑا چھڑی یار وجے اللہ والی تار سونے سائیاں والی تار وجے اللہ والی تار سونے سائیاں والی تار میرے مرشد والی تار چھیڑا چھڑی یار چھیڑا چھڑی یار ایسا گم میں خود سے خود کو نہ ڈھونڈ پاؤں ایسا گم میں خود سے خود کو نہ ڈھونڈ پاؤں ایسا گم میں خود سے خود کو نہ ڈھونڈ پاؤں ایسا گم میں خود سے خود کو نہ ڈھونڈ پاؤں مولا مجھے فنا دے ایسی مجھے فنا دے اپنی لگن لگا دے چھیڑا چھڑی یار چھیڑا چھڑی یار وجے اللہ والی تار سونے سائیاں والی تار چھیڑا چھڑی یار چھیڑا چھڑی یار چھیڑا چھڑی یار ایسا گم میں خود سے خود کو نہ ڈھونڈ پاؤں ایسا گم میں خود سے خود کو نہ ڈھونڈ پاؤں ایسا گم میں خود سے خود کو نہ ڈھونڈ لیکن یہ ہوتا یہ ہے کہ اللہ والوں کی روح اور ہماری روح میں بڑا فرق ہے ان کی روح تو لطیف تر ہوتی ہے اور ہم نے گناہ کر 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 کے نا اس کو نا شکل کی طرف لے گئے ہماری روح کے اندر پرواز کی طاقت نہیں حالانکہ ہم اگر پہچان لینا خود کو اپنی روح کی طاقت کو پہچان لینا تو پھر پتا چلے گا روح کیا ہوتی ہے آپ میں جب سوتے ہیں نا رات کو تو نیند کو آدھی موت کہتے ہیں جب ہم سو جاتے ہیں تو ہمیں ہوش نہیں ہوتا ہم ایسے سوئے ہوئے ہوتے تو جو بندہ سو رہا ہوتا تو اس کی روح جو ہے نا وہ پھر وہ سیر کرتی ہے اللہ کے نیک بندوں کی روح ہیں تو پھر کہاں کہاں سیر کرتی ہیں تو کافروں کی روح تو سرات جاتی ہے یعنی کہ وہ روح جب ہم اپنا جسم ہم سو جاتے ہیں تو اس کو تھوڑی سی آزادی مل جاتی ہے تو وہ ادھر ادھر نکل جاتی ہے جب تک ہوش میں ہوتے ہیں نا اٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم نے اس کو پکڑ رکھا ہوتا ہے ایسا باندھ لیتے ہیں بیچاری ہل نہیں سکتی اب جب سوتا ہے نا تو اس کو تھوڑی سی ریلیکس ہو جاتا ہے تو وہ چلے جاتا ہے اب آپ کی روح پتہ نہیں کہاں سیر کر رہی ہے
ایسے میں آپ کو کسی نے اٹھا دیا اور یوں آپ نے آنکھ کھول دی، اندازہ کرو روح تھی کدھر، اور اتنی دیر میں آ گئی، کیا دیر لگی اس کو آنے میں؟ تو بات یہ ہے کہ ہم جس دن اپنی روح کی طاقت کو پہچان لیں گے تب بات بنے گی. روح بڑی طاقت والی ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو آؤ اللہ سے گناہ سے توبہ کر کے مانگتے ہیں کہ اللہ اس کی جو طاقت ہے نا اس کو بحال کر دے، اور یہ ہوتی ہے ذکر سے. دے ذکر کی حلاوت دے روح میں لطافت، دے ذکر کی حلاوت دے روح میں لطافت، دے ذکر کی حلاوت دے روح میں لطافت، پرواز بھی سکھا دے، پرواز بھی سکھا دے، اپنی لگن لگا دے. چھیڑا ہی چھڑی دایا، چھیڑا ہی چھڑی دایا، وجے اللہ والی تار سونے 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 ہے، وجے اللہ والی تار سونے سائیاں والی تار، میرے مرشد والی تار. چھیڑا ہی چھڑی دایا، چھیڑا ہی چھڑی دایا، اے مہربان کرم کر کھل جائیں دل کی آنکھیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر فرمایا گیا، شق صدر فرمایا گیا. تو جبریل امین کہتے ہیں کہ میں نے حضور کے دل میں کسی قسم کی کجی نہیں دی، سیدھا. اور جبریل کہتے ہیں کہ میں نے حضور کے قلب میں دو آنکھیں دیکھی اور دو کان بھی دیکھے، آنکھیں بھی اور کان بھی. یہ ہے چشم باطن اور گوش باطن. میرے آقا کو سب کی خبر ہے، بشیر بھی ہیں، بصیر بھی ہیں، سمیع بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ والوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے زندہ ہی اپنے آپ کو مار دیتے ہیں، موت سے پہلے اپنے آپ کو مار دیتے ہیں، تو پھر ان کی بھی کھل جاتی ہے. مولا علی کہتے ہیں کہ جو زندہ ہے وہ سویا ہوا ہے، جو زندہ ہے وہ سویا ہوا ہے، اٹھے گا تب جب مرے گا. جب انسان مر جاتا ہے نا تو پھر وہ آنکھ کھل جاتا ہے، پھر وہ دیکھتا ہے جو یہ آنکھ نہیں دیکھتی، وہ سنتا ہے جو یہ کان نہیں سنتے. اگر چاہتے ہو کہ دنیا کے اندر ہی یہ معاملہ ہو جائے تو پھر اپنے آپ کو مارو، مر جاؤ موت سے پہلے، مر جاؤ موت سے پہلے. آؤ اللہ کی بات میں دعا کرتے ہیں کہ اے مہربان کرم کر کھل جائیں دل کی آنکھیں، اے مہربان کرم کر کھل جائیں دل کی آنکھیں، اے مہربان کرم کر کھل جائیں دل کی آنکھیں. پردے میرے ہٹا دے، پردے میرے ہٹا دے، اپنی لگن لگا دے. چھیڑا ہی چھڑی دایا، چھیڑا ہی چھڑی دایا، وجے اللہ والی تار سونے سائیاں والی تار، وجے اللہ والی تار سونے سائیاں والی تار، میرے مرشد والی تار، غوث اعظم والی تار، پیر پیرا والی تار، میر میرا والی تار، شاہ جینا والی تار. چھیڑا ہی چھڑی دایا، چھیڑا ہی چھڑی مولا عبید کو بھی قلب سلیم دے کر، مولا عبید کو بھی قلب سلیم دے کر، مولا عبید کو بھی قلب سلیم دے کر، کامل سے بنا دے، کامل سے بنا دے، اپنی لگن لگا دے. چھیڑا ہی چھڑی دایا، چھیڑا ہی چھڑی دایا، چھیڑا ہی چھڑی دایا. صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ
سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. محبت سے پڑھی اس کلام کو. روز و شب جوش پہ رحمت کا ہے دریا تیرا. روز و شب جوش پہ رحمت کا ہے دریا تیرا. صدقے اس شان سخاوت پہ یہ منگتا تیرا. ہاتھ اٹھے بھی نہ تھے اور مل گیا صدقہ تیرا. واہ کیا جھوم تو کرم ہے شربت کا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. وہ حقیقت تیری کہ جبریل جسے نہ جانے تو کس طرح لوگ بھلا رتبہ تمہارا. اور توڑ دے لکھ کے قلم یوں ہی جو لکھنا جانے کے فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے. اس روایت پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. نہ کوئی تجھ سا سخی ہے نہ کوئی مجھ سا غریب. چشم بیدار جگا دے میرے خوابی نرسی. جو رضا تیری رضا رب کی تم اتنے ہو قریب. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے میں تو مالک میں تو مالک میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب. مطلب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. تو جو صحرا میں قدم رکھ دے وہاں پھول کھلے. اور جبل سونے کے چاندی کے تیرے ساتھ چلے. تو جو ٹہنی کو پکڑ لے تو شجر ساتھ چلے. تو جو چاہے تو سبھی غم میرے
خوشیوں میں ڈھلے تو جو چاہے تو ابھی میں میرے دل کے دھلے بے خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا غور تو کر ہے فتروا میں زیادت کتنی اشک شب بھر انتظار عفو امت میں بہے میں فدا چاند اور یوں اختر شماری. واہ میرے آقا امت کے لیے اکثر غمگین ہوتے تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھجوائی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ان قریب تجھے تیرا رب ان قریب تجھے تیرا پالنے والا اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. تو راضی ہو جائے گا. ایک دن ہوئی حضور جو ہے بڑے غمگین تھے تو اللہ نے جبریل کو بھیجا. جبریل میرا محبوب پوچھ غمگین کیوں ہے؟ تو اللہ کو نہیں پتا تھا کیا بتانا کچھ اور ہے کہ محبوب کون ہوتا ہے. اللہ نے بھیجا جا میرے محبوب سے پوچھ میرا محبوب غمگین کیوں ہے. جبریل آتے عرض کرتے ہیں حضور آپ بتائیے غمگین کیوں ہے؟ تو آپ فرما دے تو جا میرا رب جانتا ہے میں غمگین کیوں. جبریل آتے عرض کرتے ہیں میرے محبوب تو یہ کہہ رہے ہیں. تو اللہ کہتا ہے جا محبوب سے کہے کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں آپ کو قیامت کے دن راضی کریں گے آپ کو خوش کریں گے. جب جبریل نے یہ آ کر اطلاع دی تو آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رحمت دیکھے کہتے ہیں میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں جب تک اپنا ایک ایک امتی داخل جنت نہ کرے. یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن آدم علیہ السلام سبز رنگ کا حلہ شریف پہن کر بلند مقام پہ کھڑے ہوں گے. ایسے میں حضور کے امتی کو فرشتے لے کر جہنم میں جا رہے ہیں تو وہیں سے وہ حضور کو پکاریں گے تو حضور اپنا تہبند شریف سنبھال کے دوڑیں گے. ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے پکار سن کے اسیروں کے دوڑتا ہوگا. اور میرے آقا جب پہنچیں گے اور پوچھیں گے کہ آپ نے مجھے یاد فرمایا تو آدم علیہ السلام نے کہ آپ کی امتی کو یہ فرشتے نہ پکڑ کے لے جا رہے ہیں. تو حضور دوڑیں گے اور روک لیں گے. رکو فرشتوں کو روکیں گے. فرشتے رک جائیں گے. اچھا فرشتوں کے بارے میں اگر قرآن پڑھو تو قرآن کہتا ہے کہ یہ وہی کرتے ہیں جنہیں ان کا حکم دیا جاتا ہے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ یہ وہی کرتے ہیں جنہیں ان کا حکم دیا. اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے. جو اللہ نے حکم دیا وہی کرتے. حضور روک دیں گے رک جائیں گے کیونکہ وہ جانتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک ہے. فرشتوں کو بتا اور حضور کہیں گے کیا کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کہیں گے جہنم کی طرف. آقا فرمائیں کہ میزان ہو گیا؟ ہاں ہو گیا. پلہ ہلکا تھا حکم ہو گیا. تو میرے آقا علیہ السلام اپنی داڑھی شریف کو قبضے مبارک میں لے کے آسمان کی طرف رک کر کہیں گے یا اللہ تو نے وعدہ کیا تھا راضی کروں گا. یا اللہ تو نے وعدہ کیا تھا. تو آواز آئے گی اے فرشتو جیسا میرے محبوب کہتے ہیں ویسے کرو. جیسا میرے محبوب ویسے کرو. تو حضور کہیں گے پھر تو دوبارہ چلتے دوبارہ میزان کریں گے. تو فرشتے دوبارہ میزان پہ لے کے آ جاتے ہیں اور پھر ان کا نام اعمال دوبارہ تولا جائے گا. تو دوبارہ تولا جائے گا تو پھر معاملہ وہی ہوگا. نیکیوں کا پلہ نیچے ہوگا اور برائیوں کا اوپر ہوگا. یہاں پہ الٹا ہے یہاں پہ الٹا ہے وہاں سیدھا. دنیا میں کیا ہے کہ جو وزنی ہوتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے اور بھاری جو ہے وہ نیچے ہوتا ہے اور ہلکا جو ہے
اوپر، لیکن وہاں پہ جو بھاری ہوگا نا وہ اوپر ہوگا. جی تو پھر وہ نیکیوں کا پلڑا جو ہے نا وہ کم پڑ جائے، نیچے رہ جائے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دامن سے ایک چٹھی نکالی، ایک رکا، اور وہ رکا اس میں ڈال دے. جیسے ہی رکا پڑے گا نا حضور کے ہاتھوں سے تو نیکیوں کا پلڑا اوپر آ جائے اور آوازیں آئیں گی مبارک ہو مبارک ہو، سعادت مند ہے سعادت مند ہے، یہ کامیاب ہو گیا کامیاب ہو گیا، اسے جنت لے جاؤ جنت لے جاؤ جنت لے جاؤ. تو جب اس کو جنت لے کے جائیں گے تو کہیں گے فرشتوں رکو ذرا میں تعارف تو لوں حضرت کا، جنہوں نے اتنی میری مدد کی ہے، میں پوچھوں تو صحیح آپ کون؟ تو وہ عرض کرے گا کہ اے نورانی چہرے والے آپ کون ہیں کہ آپ نے میری ایسی وقت میں ایسی مدد کی؟ تو کہا مجھے نہیں پہچانا، میں تیرا نبی ہوں اور یہ ہے تیرا پڑھا ہوا درود. اچھا اس میں مفسرین اور محدثین نے لکھا شرح کرتے ہوئے کہ نامہ عمل سب تل جائیں گے تو درود بھی تلے گا. تو کہا نا وہ درود جو ہے نا جو وہ رکھ لیا جائے اور وہ حضور کے ہاتھوں سے رکھوایا جائے گا تاکہ حضور کے ہاتھوں کی برکت تو آئے نا اور پتہ بھی لگ جائے نا تیری ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف اور محبوب کے ہاتھوں سے رکھا ہوا ایک چٹھی ہے ایک چٹھی ہے ایک چٹھی ہے ایک چٹھی ہے. ایک روایت میں کلمے کی بھی روایت ہے، کلمہ بھی ایک روایت میں کلمے کی روایت، ایک درود پاک. بہرحال میرے آقا علیہ السلام جتنا محبت کرتے نا ہم سے کوئی کر ہی نہیں. اب سنو غور تو کر ہے فدربان زیادت کتنی، بخشوانے کو ہے بے تاب شفاعت کتنی. اے وہ نظر آئے گی کوثر میں ہے کثرت کتنی، ایک میں کیا میرے سیاہ کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. تیری خیرات کا ایک ذرہ کرے ہم کو نہال تو کیوں بھلا جائیں کسی اور کے در بہر سوال. سلسلہ اپنی عطاؤں کا یوں ہی رکھنا بحال، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. گر گناہوں کے سبب تم نے دیا در سے نکال، اس تصور ہی سے ہو جائے تیرے بندے نڈھال. کون رکھے گا تیری درگاہ فقیروں کا خیال، تیرے ٹکڑوں چھوڑ کے صدقہ تیرا. جھڑکیاں کھائے کہاں جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. گر طلب ہے کہ برائے تیری حاجات جمیع
کرو بید اپنے رضا کی ذرا تقلید وکی پیش کر تو بھی یہی قول بدرگاہ وقی تیری سرکار سے ملاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی ارے چھوڑ فکر دنیا کی چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینہ چلتے گئے چل مدینہ چلتے گئے مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی ہم کو روز ملتا ہے صدقہ پیارے آقا کا مجھ کو روز ملتا ہے صدقہ پیارے آقا کا آپ بھی بولو ہم کو روز ملتا ہے صدقہ پیارے آقا کا ہم کو روز ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ہم کو روز ملتا ہے صدقہ پیارے آقا کا اور ان کے در کے ٹکڑوں سے خوش نصیب پلتے ہیں ان کے در کے ٹکڑوں پر خوش نصیب پلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چھوڑ فکر دنیا کی آمنہ بیبیاں آمنہ آمنہ کے جائے گا سبز گنبد والے کا آمنہ کے پیارے کا بی بی آمنہ کے پیارے پیارے آمنہ کے پیارے پیارے آمنہ کے پیارے کا سبز گنبد والے کا آمنہ کے پیارے کا سبز گنبد والے کا جشن ہم مناتے ہیں جشن ہم مناتے ہیں چلنے والے جلتے ہیں جشن ہم مناتے ہیں جشن ہم مناتے ہیں چلنے والے جلتے ہیں جل جل کے وہ مرتے ہیں مر کے پھر وہ سڑتے ہیں جشن ہم مناتے ہیں مصطفیٰ کے دیوانے دیوانے
مصطفیٰ کے دیوانے 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 مصطفیٰ کے دیوانے کم کبھی نہیں ہوتے، ایک چراغ بجھتا ہے سو چراغ جلتے ہیں، ایک چراغ بجھتا ہے سو چراغ جلتے ہیں، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو وہ کرے طیبہ کی سیر، چراغ بجھتا ہے سو چراغ سوچتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، وہ سچ ہے غیر کا احسان وہ کبھی نہیں لیتے، سچ ہے حق ہے، سچ ہے غیر کا احسان وہ کبھی نہیں لیتے، اے علیم آقا کے جو ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، اے علیم آقا کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، اے علیم آقا کے ہم ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، اے علیم آقا کے ہم ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، تم میرے غرم میں فقیر عجم، تو میرے غرم تو میرے حرم میں فقیر عجم، تو میرے غرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب تیرے گن اور یہ لب طلب ہی طلب، تیرے گن اور یہ لب طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، الہام جہاں ہے تیرا، الہام جہاں ہے تیرا، قرآن امام ہے تیرا، قرآن امام ہے اور منبر تیرا عرش بری، منبر تیرا روز سمجھاؤں اب تو سمجھ آنا چاہیے، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، خیر البشر رتبہ تیرا، خیر البشر رتبہ تیرا، آواز حق خطبہ تیرا، آواز حق خطبہ تیرا،
من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے آئے تیرا تصور مجھے تھامنے طائف میں زخمی ہونے پر بھی بددعا نہ کی اس صبر اور رضا ہمارا سلام ہو ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے آئے تیرا تصور مجھے تھامنے میری خوش قسمتی میں تیرا امتی میری خوش قسمتی میں تیرا امتی میری خوش قسمتی میں تیرا امتی تو جزا مرزا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو احرام انوار باندھے ہوئے میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے کعبہ عشق تو میں تیرے 400 کعبہ عشق تو میں تیرے 400 کعبہ عشق تو کعبہ دل بھی تو کعبہ جانے تو ساڈا دل بھی تو دلدار بھی تو کل نبیاں دا سلطان بھی تو نالے رکشاں دا مہمان بھی تو دل مکتی گل مکا دیوا ساڈا دین بھی تو تے ایمان بھی تو کعبہ عشق تو میں تیرے 400 کعبہ عشق تو تو کعبہ عشق تو مسجد میں دعا تو کجا من کجا 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 دوریاں سامنے سے جو گھٹنے لگے جالیوں پہ نگاہیں جالیوں سے نگاہیں لپٹنے لگے آنسوؤں کی زبان ہو میری ترجمہ آنسوؤں کی زبان دل سے نکلے صدا تو کجا من کجا اب میری نگاہوں اب میری نگاہوں میں اب میری نگاہوں میں اب میری نگاہوں میں اب میری نگاہوں
اب میری نگاہ میری نگاہ میری نگاہوں میں جچتا اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی۔ دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے پر جو دیکھے سب ان کے قدموں میں پڑے، جو دیکھے سب ان کے قدموں میں پڑے دیکھے۔ محبوب کی بدعت میں ہے تاب سخن کس کو، سب اہل سخن میں نے حیرت میں گڑے دیکھے جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، نہ ملے گا، نہ ملے گا، نہ ملے گا، نہ ملے گا۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا۔ ارے بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ارے ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی۔ اے کلام الہی میں شمس الضحیٰ تیرے چہرہ نور رضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا غواغ نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا، حسن و ادا، حسن و ادا کی قسم، وہ خدا نے کہ مطلب تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ، تیرے شعر و کلام و بقا کی قسم، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی، وہی سرورے ہر تو جہاں میں شگا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی۔ مل کے خاص کدیا گو مالک ہر ما سوا گو، کوئی کیا جانے کہ کیا گو عقل عالم سے برا ہو، کنز مختوم ازل میں در مکنون خدا ہو، سب سے اول سب سے آخر ابتدا ہو، انتہا ہو، سب تمہاری ہی خبر تھے، تم مؤخر مبتدا ہو، سب تمہاری ہی خبر تھے، تم مؤخر مبتدا تھے، پاک کرنے کو وضو تھے، تم نماز جاں فضا ہو، سب بشارت کی اذاں تھے، تم اذاں کا مدعا ہو، سب کی ہے تم تک رسائی، بارگاہ تک تم رسا ہو، سب تمہارے در کے رستے، ایک تم راہ خدا ہو، دور
کیا مساوی نناگو ارے سب جہد کے دائرے میں شش جہد سے تم ورا ہو جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی مظہر حق ہو تمہیں مظہر حق ہو تمہیں تم میں ظاہر ہے خدا تم پہ کروڑوں درود مغز ہو تم اور دوست اور گئے باہر کے دوست تم ہو درون سرا تم پہ کروڑوں درود جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے تو جگہ تمہارے لیے بدن میں زبان تمہارے لیے بدن میں گجا تمہارے لیے گمائے یہاں تمہارے لیے اٹھتی مکان تمہارے لیے وہ نورے وہ کنز نریا وہ نور فشا وہ کنز نگاہ یہ نور فشا وہ کنز آیا یہ پل پکا یہ حتن و جا یہ باجنا یہ سارا سما تمہارے لیے یہ شمس و قمر یہ شام و سر یہ برگ و شجر یہ باغ و سمر یہ تیغ و سپر یہ تاج و کمر یہ حکم رواں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سما کو سمک میں سکہ نشان تمہارے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و تواں تمہارے لیے جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا بس 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 نہ خدا کہنا نہ خدا کا بیٹا کہنا امام بوسری نے کہا اس کے علاوہ جو چاہے کہہ دے تو ختم ہو جائے اوصاف ختم نہیں ہوئی ہاں جو کہہ سکتا ہے کہ حضور کی شان تو ختم ہو جائے گا تیرے الفاظ ختم ہو جائیں گے یہ حضور کے اوصاف ختم نہیں ہوں زبان شوق سے شرح صفات پھر نہ ہوئی تمام عمر کہیں نعت پھر نہ ہوئی غریب فکروں آقا معاف کر دیجئے جو بات کہہ نہ سکا تھا وہ بات پھر نہ ہوئی جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے گنبد خضرا ہے تماشا نہیں کوئی یہ گنبد خضرا تماشا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ایسے کھڑے ایسے کھڑے ہوتے کبھی یوں کرے ہوتے کبھی یوں کرے ہوتے کبھی ایسے کر رہے ہوتے حضور کی بارگاہ میں بھی توجہ کی طرف یہ بہت بڑی بات ہے حضور کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ توجہ کی طرف خود کی ذات وہاں جا کے بندہ بھول جا یہ طریقہ ہے تباہ و برباد کر دیا اس موبائل میں ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے یہ سرکار کا گنبد خضرا ہے تماشا نہیں کوئی اور یہ طور سے
سے کہتی ہے ابھی تک شب معراج، یہ طور سے کہتی یہ طور سے کہتی ہے ابھی تک شب معراج کے دیدار کی طاقت ہو تو پردہ نہیں کوئی، دیدار کی طاقت ہو تو پردہ نہیں کوئی، سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا، سرکار کی رحمت مگر خوب نوازا، تو یہ سچ ہے کہ خالد صاحب، اور یہ بھی سچ ہے کہ مجھ جیسا نکما نہیں کوئی، یہ سچ ہے کہ مجھ جیسا نکما نہیں کوئی، زحال مسکین مکن طواف درائے نینا بنائے بتیاں، زحال مسکین زحال مسکین، زحال مسکین مکن طواف درائے نینا بنائے بتیاں، کے تاب ہجران دارا میں جان، کے تاب ہجران دارا میں جان، لے ہوگا گے لگائے چھتیاں، نہ دے ہوگا لگائے چھتیاں، نالے حکائے لگائے چھتیاں، نہ لے ہوگا گے لگا شبان گجرا دراز چون زلف، شبان گجرا دراز چون زلف، بروز وصلش چو عمر کوتا، بروز وصلش چو عمر کوتا، سخی پیا کو جو میں نہ دیکھوں، سخی پیا کو جو میں نہ دیکھوں، سخی پیا کو جو میں نہ دیکھوں، تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں، سخی پیا کو جو میں نہ دیکھوں، سخی پیا کو جو میں نہ دیکھوں، تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں، یکا یک از دل دو چشم جادو، بسد فریب بسد فریب سو ناز سے، فریب کا مطلب ہوتا ہے ناز بھی ہوتا ہے، ہمارے اردو میں الگ استعمال ہے، فارسی میں الگ ہے، اردو میں دھوکہ، دھوکہ یہی معنی نہیں بلکہ ایک معنی ہے اس کا ناز، ناز ادا، یکا یک از دل
دو چشم جادو بسد فریبم ببرد تسکین بسد فریبم ببرد تسکین کسے پڑی ہے جو جا سناوے کسے پڑی ہے جو جا سناوے پیا رے پی کو ہماری بتیاں کسے پڑی ہے جو جا سناوے پیا رے پی کو ہماری بتیاں ڈھولا میں ڈھولا میں ڈھولا میں ڈھولا میں ڈھولا میں ڈھولا کراں بیٹھی زاری میں مکدی مکاواں تجھ تے او میں ناری لکھ لکھ چٹھیاں ہزاراں دے پایاں کوئی دیش تے جو خبراں نہ آیا نہ دسیا ٹھکانا کوئی جاندے واری میں مکدی مکاواں تجھ تے او میں غاری کسے پڑی ہے جو جا سناوے کسے پڑی ہے جو جا سناوے ہمارے بھی کو ہماری بتیاں کسے پڑی ہے جو جا سناوے ہمارے بھی کو ہماری بتیاں جو شمع سوزاں جو ذرہ غیراں بعشق امان ہمیشہ گریاں جو شمع سوزاں جو شمع سوزاں شمع سوزاں جو شمع سوزاں جو ذرہ غیراں بعشق امان ہمیشہ گریاں نہ نیند نینا نہ آنگ چینا نہ نیند نینا نہ آنگ چینا نہ آپ آوے نہ بھیجے پتیاں نہ نیند نینا نہ آنگ چینا نہ آپ آوے نہ بھیجے بتیاں نہ نیند نینا نہ آنگ چینا نہ نیند نینا نہ آنگ چینا نہ نیند نینا نہ بتیاں نہ آپ آوے نہ بھیجے پتیاں نہ آپ آوے نہ بھیجے پتیاں نہ بھیجے پتیاں نہ بھیجے پتیاں نہ نیند نینا نہ آنگ چینا نہ آپ آوے نہ بھیجے بتیاں بحق روزے مثال دلبر کے داد مارا فریب خسرو بحق روزے مثال دلبر کے داد مارا فریب خسرو سپیت من کے ورائے راکھوں سپیت من کے ورائے راکھوں جو جائے پاؤں پیا کی
کھتیاں سفید بن کے ورا پیا کی کٹیاں وقت تمام ہوا اور مذہب اپنے وقت سے بھی ذرا پڑھ لیا. آپ کی فرمائش کا چلو کوئی بات نہیں, پھر کبھی. اب ظاہر اتنی ساری فرمائشیں ہو جائیں گی بندہ کیا پڑھے گا. جب بھی کبھی فرمائش کیا کرے تو محفل دیکھ کہ محفل کتنا پڑھنا ہے, کتنی دیر آپ نے لی ہے, کتنی دیر وقت کے لیے میں آیا ہوں, اس حساب سے فرمائش کیا کریں. پورا ایک لمبا جو بھی ہے لکھنے کا نہیں ہوتا. میں چاہتا تو کر سکتا تھا 2 شعر, لیکن وہ ظاہر ہے کہ 2 شعر میں وہ ماحول نہیں بنتا. آپ کو سمجھتے ہیں تو بڑی مدد جتنا میں پڑھ سکا ایک کلام پڑھ دیتا ہوں, باقی 2 کلام پڑھتا ہوں مختصر. جھوم اٹھا دل جھوم اٹھا دل کہ مانگے نور آیا, جھوم اٹھا دل کہ مانگے نور آیا. واہ کیا بات اس مہینے کی, واہ کیا بات اس مہینے کی, واہ کیا بات اس مہینے کی. نور ہی نور ہر طرف چھایا, نور ہی نور ہر طرف چھایا. واہ کیا بات اس مہینے کی, مہینے کی, واہ کیا بات اس مہینے کی, مہینے کی, واہ کیا بات اس مہینے کی. نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں, جھلک سے جس کی پلک ہے روشن وہ شمع تشریف لا رہے ہیں. زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا, تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت, انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں, انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں. شب ولادت میں ہر مسلمان کیوں کرے جان و مال قربان, ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے. نثار تیری چگل پگل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. واہ کیا بات اس مہینے کی, واہ کیا بات اس مہینے کی, مہینے کی, واہ کیا بات اس مہینے مبارک ہو روشن پردے سے باہر آنے والا ہے, گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا, گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا, گدائی کو زمانہ ان کے در پر آنے والا. فقیروں سے کہو حاضر ہو جو مانگیں گے پائیں گے, کہ وہ فریاد رس بے کس کا یاور آنے والا, کہ وہ فریاد رس بے کس کا یاور آنے والا. سہارا بے سہاروں کا ٹھکانا بے ٹھکانوں کا ٹھکانا بے ٹھکانوں, سہارا بے سہاروں کا غریبوں کے مومد بے کس کا یاور آنے والا, غریبوں کا مومد بے کس کا یاور آنے والا. سلاطین زمانہ جس کے در پہ بھیک مانگیں گے, سلاطین زمانہ جس کے بھیک مانگے, فقیروں کو مبارک وہ
تونگ لانے والا ہے، واہ کیا بات اس مہینے کی، مہینے کی، مہینے کی، واہ کیا بات اس مہینے کی، مہینے کی، واہ کیا بات اس مہینے کی۔ کیوں 12ویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا، کیوں 12ویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا، آیا اسی دن احمد مختار آ گیا، آیا اسی دن احمد مختار آ گیا، گھر آمنہ کے سید و سالار آ گیا، گھر آمنہ سالار آ گیا، خوشیاں مناؤ بھائیو غمخوار آ گیا، خوشیاں مناؤ بھائیو غمخوار آ گیا، آقا کیا بات اس مہینے کی، مہینے کی، یہاں کیا بات اس مہینے کی۔ ہاں یہ آج کیا ہے زمانے نے رنگ بدلا ہے، یہ آج کیا ہے، کیا ہے، کیا ہے، آج کیا ہے، کیا ہے، کیا ہے، آج کیا ہے زمانے نے رنگ بدلا ہے، یہ آج کیا ہے کہ عالم کا ڈھنگ بدلا ہے، یہ آج کیا ہے کہ عالم کا ڈھنگ بدلا ہے، یہ آج کاغے کی شادی ہے عرش کیوں جھوما، یہ آج کاغے کی شادی عرش کیوں جھوما، لب زمین کو لب آسمان کیوں چوما، واہ کیا بات مہینے کی، مہینے کی، واہ کیا بات اس مہینے کی، مہینے کی، واہ کیا بات اس مہینے کی۔ رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند، بدلی کا نکلا ہمارا نبی، ایسے کہو ہمارا مان سے، ہمارا نبی، رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے، آئے ہائے انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے، وہ فرشتے آج جو دھومیں مچانے آئے گئے، فرشتے آج جو دھومیں مچانے آئے گئے، انہی کے آنے کی شادی رچانے آئے ہیں، واہ اس مہینے کی، مہینے کی، واہ کیا بات اس مہینے کی۔ فصل بہار آئی، شکل نگار آئی، فصل بہار آئی، شکل نگار آئی، گلزار ہے زمانہ صبح شب ولادت، دل جگمگا رہے گئے، قسمت چمک اٹھی گئے، دل جگمگا رہے گئے، قسمت چمک اٹھی گئے، آیا نیا اجالا، پھیلا نیا اجالا، صبح شب ولادت، روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، تار شڑا پھریرا، صبح شب ولادت، واہ کیا بات اس مہینے کی، دل پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے، دل پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے، خورشید ہی وہ چمکا صبح شب ولادت، خورشید ہی وہ چمکا صبح شب ولادت، پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے، پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے، او چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت، واہ
کیا بات اس مہینے کی، مہینے کی وہاں کیا بات اس مہینے کی۔ صحاب رحمت باری ہے پروی تاری، صحاب رحمت باری ہے پروی تاری، کرم کا چشمہ جاری ہے بارویں تاری، کرم کا چشمہ جاری ہے بارویں تاری، ہمیں تو جان سے پیاری ہے بارویں تاری، ہمیں تو جان سے پیاری، 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 ہمیں تو جان سے پیاری بارویں تاری، عدو کے دل کو کٹاری ہے بارویں تاری، ہمیشہ تو نے غلاموں کے دل کیے ٹھنڈے، ہمیشہ تو نے غلاموں کے دل کیے ٹھنڈے، چلے جو تجھ سے وہ ناری ہے بارویں تاری، وہاں کیا بات اس مہینے کی، مہینے کی وہاں کیا بات اس مہینے۔ یاد بھی نہیں کہ کس سن میں یہ کلام پڑھا تھا، کون سا سن تھا جب یہ بولے میں آیا تھا، کتنے سال ہو گئے، کسی کو یاد ہے؟ نہیں یہ 90s کی بات ہے، یہ 92 تقریباً کتنے سال ہو گئے، بلکہ 92 93 کا ہی، تو اس وقت کا ایک پڑھا ہوا کلام تھا، آج یاد تازہ کر دیا آپ نے، مطلب ابھی پڑھ لیا نا، الحمدللہ ہے نا، پڑھ لیا نا، الحمدللہ الحمدللہ، واہ کیا بات اس مہینے کی، شان وکھرا دن مہینے سال دا، چن چڑھیا آمنہ دے لال دا، چن چڑھیا آمنہ دے لال دا، چند چڑھیا آمنہ دے لال دا، چن چڑھیا، چن چڑھیا، چن چڑھیا آمنہ دے لال دا، چن چڑھیا آمنہ دے لال دا، بہار آئی تب پتن سجی زمین سی انجمن، بہار آئی تب پتن سجی زمین سی انجمن، بہار آئی تب پتن سجی زمین سی انجمن، بہار آئی تب پتن سجی زمین سی انجمن۔ نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے سامنے، تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بس میں امکان میں، بہار آئی تب پتنگ جی زمین کی انجمن، پون چلی سنن سنن بجے وہ تب بجے جنن جنن جنن، سبحان اللہ، بہار آئی تب پتنگ سجی زمین کی انجمن، پون چلی سنن سنن بجے وہ تب دنن 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 دنن، کلی کلی چمن چمن صبا پکارتی چلی، چن چڑھیا آمنہ دے لال دا، چن چڑھیا آمنہ دے لال دا، پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا
صبح شب ولادت آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا آئی نئی حکومت نیا چلے گا سکہ چلے گا آمنہ کے لال کا سکہ چلے گا آمنہ کے لال آمنہ کے لال کا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا عالم نے رنگ بدلا شب ولادت تو نہ بنا ان کو نوشہ بنا ان کو ہے عرش تک یہ شہرا صبح شب ولادت چل چڑھے دے لال دا چل چڑھے آمنہ دے لال دا حضور کی آمد سے عرب میں جہالت کا دور دورہ تھا کیسی حالت تھی سب جانتے ہیں سن چکے پڑھ چکے یعنی کہ ہر طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا کی تاریکیاں جہالت کا دور دورہ ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا اور جیسے ہی حضور کی آمد ہوئی تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا چل چڑھے ہائے ہائے کون انتظار میں تھا یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی ایسی حالت ہو گئی عرب کی ہر کوئی انتظار میں سب انتظار میں کہ بس ماہ سنت جو ہے نا میرے تلت فرمائیں ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا ماہ سنت مہر طلعت لیل بدلا نور کا تو حضور آئے تے کون کہہ رہا ہوگا کہ چن چڑھیا 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 کہتا ہوں نا ایسے ہی نہیں کہتا ہاں اندر کچھ اور چل رہا ہوتا ہے کسی اور کی ترجمانی بھی ہو رہی ہوتی ہے چن چڑھیا چن چڑھیا سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے مبارکہ 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 چن چڑھے صبح کرتی کفر کی سچا تھا مژدہ نور کا شام ہی سے تھا شب تیرا کو کھٹکا نور کا چن چڑھے آمینہ نسخ عدیاں کر کے خود قبضہ بٹھایا نور کا تاجور نے کر لیا کچا علاقہ نور کا چن چڑھے شاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت فتح زینت عرش معلا رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا
اے حق نے فرمایا کہ بخشا، الصلاة والسلام، حق نے فرمایا کہ بخشا. الصلاة والسلام. ہم تو پیدا بھی ہوئے ہی نہیں تھے، ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، حضور نے پہلے لے لیا. ہم تو بعد میں پیدا ہوئے ہیں، پہلے حضور نے لے لیا. رب حب لی امتی کہتے محبوب مانگے اللہ نہ دے. حق نے فرمایا کہ بخشا. الصلاة والسلام. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ. الصلاة والسلام. بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے اور جھوم کر کہتا تھا کعبہ چل چڑھا. چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، جھک گئے تارے اور چاند شرما گیا. آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی، ہوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی. پھر تو جبریل نے بھی اعلان کیا، یہ خدا کے ہے رسول، یہ خدا کے ہے رسول. آمنہ بی سب سے یہ کہنے لگی، دعا ہو گئی قبول، دعا ہو گئی قبول، دعا ہو گئی قبول، دعا ہو گئی قبول. شادیاں نے خوشی کے بجائے گئے، شادیاں نے خوشی کے بجائے گئے، اور شادی کے نغمے سب کو سنائے گئے، شادی کے نغمے سب کو سنائے گئے. ہر طرف شور صلی علی ہو گیا، ہر طرف شور صلی علی ہو گیا. آج پیدا حبیب خدا ہو گیا، آج پیدا حبیب خدا ہو گیا. پھر تو جبریل نے بھی اعلان کیا، چن چڑھا چن چڑھا آمنہ دے. چن چڑھیا 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 آمنہ دے. مصطفیٰ جانے رحمت پیدا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت پیدا ہو سلام. پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، یادگاری یہ امت لاکھوں سلام. اشک باری نجات پہ برسے درود، در سلک شفاعت پہ، سلک در شفاعت پہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ غوث اعظم امام تو قون جلوے شان قدرت کاش محشر میں جب ان کی آمد کو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جانے رحمت پیدا ہو سلام. الحمد
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا اللہ ہماری غلطیاں کوتاہیاں جو ہوئی ہیں سے معاف فرما، اور ہماری طرف سے یا اللہ یہ اہتمام اور انصرام اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس کا ثواب اپنے کرم اپنی رحمت کے شان نشان عطا فرما، اور تمام ثواب تیرے محبوب کی بارگاہ میں ہم نظر کرتے ہیں یا اللہ پہنچا دے. اور ان کے صدقے میں جملہ انبیاء اکرام، جملہ صحابہ اکرام، صحابیات، تابعین، تابعات، تابعین، تابعات، ائمہ، مجتہدین، مفکرین، مبلغین، محققین، محدثین، سلسلہ قادریہ، چشتیہ، صحبت نقشبندیہ، اویسیہ، تمام کی بارگاہ میں نظر کرتے قبول فرما. یا اللہ اس کا ثواب بالخصوص حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین کی بارگاہ میں نظر کرتے قبول فرما. یا اللہ اس کا ثواب بالخصوص سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضی رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام پاک ازواج، پاک رشتہ دار، حضور کے شہزادے شہزادیاں، بالخصوص سید کائنات کی بارگاہ میں نظر کرنے قبول فرما. سید الشہداء امیر حمزہ کی بارگاہ میں نظر کرتے قبول فرما. امام حسن، امام حسین کی بارگاہ میں نظر کرتے قبول فرما. سیدنا اویس قرنی کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما. تمام ائمہ اکرام بالخصوص امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں نظر کرتے قبول فرما. تمام اولیاء کاملین بالخصوص ہمارے شیخ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی بارگاہ میں نظر کرتے قبول فرما. یا اللہ ان کے صدقے تحفے جملہ اولیاء کاملین، عبداللہ شاہ غازی، نور علی شاہ بابا، سیدنا داتا علی حجویری، حضرت سیدنا شیخ احمد کبیر رفائی، سیدنا شیخ محی الدین ابن عربی، سیدنا خواجہ غریب نواز، قطب الدین بختیار کاکی، فرید الدین گنج شکر، نظام الدین اولیاء، قطب عالم شاہ بابا، منگو پیر بابا، سیدنا محمد شاہ سزواری، شاہ برکت اللہ عشقی، سیدنا آل رسول مراوی، سیدنا ابو الحسین احمد نوری، سیدنا اعلیٰ حضرت حضور سیدنا مفتی اعظم ہند، اعلیٰ حضرت کے خلفاء، خلفاء کے خلفاء، دادا مرشد کے خلفاء، خلفاء کے خلفاء. اے اللہ تمام کی بارگاہ میں درجہ و درجہ پیش کرتے قبول فرما. یا اللہ مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمان جتنے بھی ہیں تمام کی بارگاہ میں اس کا ثواب نظر کرتے قبول فرما. یا اللہ جو مسلمان قبرستانوں میں مدفون ہیں اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. اللہ نور والے آقا کے صدقے میں اللہ تمام کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے گناہوں کو معاف کر دے رب کریم. اور ہمیں بھی اللہ اپنے محبوب کے صدقے محض اپنے محبوب کے صدقے میں، ان کے طفیل، ان کے صدقے میں، ان کے نالین کے صدقے میں اللہ ہماری بھی بخشش فرما دے. ہمارا شمار ہمیشہ کے بخشے ہوں میں کر، ہمیں گناہوں سے بچنے کی قوت دے، توفیق دے، نیکیاں کرنے کی طاقت دے. اللہ ہمیں اچھے اور نیک کاموں کے لیے یا اللہ چن لے رب کریم. ہمیں دنیا کی غلیظ ذلیل محبت سے نجات دے، بدلے میں اپنے محبوب کی محبت نصیب فرما. ہماری پریشانیاں دور ہوں، مصیبتیں دور ہوں، ناچاکیاں دور ہوں، اتفاقیاں دور ہوں، بے اولادیاں دور ہوں، رزق کی تنگیاں دور ہوں. اے اللہ ہر ایک کو اے اللہ اچھا فراخ رزق عطا فرما، آسان رزق عطا فرما. ہمیں حرام سے بچا، ہمیں حلال عطا فرما. یا اللہ ہمیں حلال میں برکت عطا فرما. اے رب کریم پروردگار عالم، ہمیں جو یہاں موجود ہیں ان تمام پر اپنا خاص کرم فرماتے ہوئے ہم تمام کے دامن مراد کو گوہر مراد سے بھر. یا اللہ محفل منعقد کرنے والے جتنے بھی نوجوان ہیں رب کریم ان پر اپنا خاص کرم فرما. اور جو یہ اہتمام کرتے ہیں 60 مہینوں کا، انہیں ہمت دے کہ وہ 60 کی بجائے 63 کریں. 63 کا عدد بھی اچھا ہے. یا اللہ اور بڑھانا تو بلکہ روز ہو، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سال کے 360 دن. یا اللہ ہمیں بس تیرے محبوب کے ذکر کر، ان کے محبت میں رکھ، ان کے گیت گانے میں رکھ، اور نعت خوانی کے جو مقاصد ہیں انہیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے والا بنا، ہمیں گناہوں سے بچنے والا بنا، ہمیں اچھی صحبت عطا فرما، ہمیں برے لوگوں سے محفوظ کر، برے لوگوں کی صحبت سے بچا. یا اللہ اس سوشل میڈیا جو دجالی ہے اللہ اس کی خرافات، اس کی تباہیوں سے اللہ محفوظ فرما، ہمارے بچوں کو محفوظ فرما. یا اللہ ہر قسم کی وباؤں سے بلاؤں سے ہمیں محفوظ فرما. خیر کو ہمارا مقدر کر، پاکستان کی حفاظت کر، پاکستان کی